بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی جامع مسجد نور دے اندر بڑی محبت اور عقیدت نال اہلیان سکھے کی اور بالخصوص انتظامیہ جامع مسجد نور دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب آپ نے اس دی بڑی خوبصورت طریقے نال آغاز فرمایا اور ایک نقطہ کمال تے جا کے اپنی گفتگو دا اختتام فرمایا۔ بہت سارے علماء اور ائمہ مساجد بھی اس محفل پاک دے اندر مدعو نے اور شرکت فرما کے محفل دی رونق نو دوبالا کر رہے ہیں۔ اللہ انہاں دا آنا قبول فرمائے، اور وہ لوگ جو دور دراز تو چل کے یا نزدیک تو چل کے محفل پاک دی رونق وچ اضافے دا سبب بنن، اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اہل الاسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معراج شریف دا آغاز مسجد حرام تو فرمایا ہے، اور مسجد اقصی وچ معراج دا پہلا مرحلہ اپنے اختتام نو، اور اللہ فرماندے نے لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کہ اساں اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھانیاں، اور جس جگہ تو معراج دا سفر شروع ہویا ہے وہ بھی مسجد ہے، اور جتھے اختتام ہویا ہے وہ بھی مسجد ہے۔ یہ دا مطلب ہے مسجد بھی اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی، مسجد بھی اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہوندی ہے۔ اور آیت من آیات اللہ ہوندی ہے، اور بڑا ایک خوبصورت اور حسین حسن اتفاق اور حسین امتزاج ہے کہ مسجد حرام وچ جبل ابو قبیس تو لے کے حتیم تک 500 انبیاء دے مزارات، یہ آپ کو سمجھ آئی؟
مفسرین لکھتے ہیں کہ جدوں اللہ دے نبی تبلیغ دے مشن فارغ ہو جاندے سن، انہاں دی ڈیوٹی ختم ہو جاندی سی، تو اللہ انہاں نو حکم دیندا سی کہ میرے گھر کعبہ شریف آ جاؤ، اور انبیاء اپنی بقیہ حیات ظاہری بیت اللہ وچ گزاردے سن، اور انہاں دا اتھے وصال ہوندا سی اور دفن فرمائے جاندے سن۔ اور مسجد اقصی اس دے بار بھی اللہ دے انبیاء دے مزارات نے، تو مزارات اور مساجد انہاں دا اجتماع بھی پرانا ہے، اور آقا علیہ السلام دا سفر شروع بھی اس جگہ تو ہویا جتھے رب دیاں محبوباں دیاں قبراں سن، راستے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو بھی گزرے، اور پھر اختتام بھی قبور انبیاء دے ہوئے۔ اور پھر میرے آقا ایتھے بھی حضرت موسیٰ نے ویکھیا قبر وچ بھی سن، مسجد اقصی وچ بھی سن، پھر آسمانہ تے بھی سن۔ اس بات کی علامت ہے کہ مکین و مکان اور زمین و زمان دی قید ہوندی ہے ساڈے جہاں واسطے، ارواح انبیاء اللہ دی عطا نال جس جگہ تے جان اتھے ہی موجود ہوندے۔ عزیزان محترم، اور میرے آقا علیہ السلام کے عجائبات اور مشاہدات تک پہ ہوئے ہیں۔ جدو سدرہ تے تشریف لے گئے، سدرہ ایک بیری دے درخت نو کہندے ہیں، ایک بیری دا درخت ہے جو اس مقام تے جیڑا خالق اور مخلوق دی اس جگہ تے حد ہے۔ ایک قطعاً نہیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس تو اتاں اللہ ہے تے تھلے اللہ نہیں، تھلے بھی تے اتاں بھی ہے، پر اس تو اگے وہ مخلوق نو جان دی اجازت نہیں دیتا ہے ہر جات۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا بھائی صاحب؟ اللہ ہر جگہ تے، کوئی مکان بھی وہ دے تو خالی نہیں مگر وہ لا مکان ہے۔ حضرت سید الملائکہ جبریل امین جدو اس مقام تے پہنچے تو عرض کیتی میرے محبوب سونا جس جگہ تے ہن میں آیا یعنی سدرہ، اے میرا آخری مقام ہے، میں اس تو اگے جا سکدا۔ عزیزم، جبریل تمام فرشتیاں دے سردار نے، اور فرشتیاں وچوں رسول فرشتے ہیں، اور بڑی شان دے مالک نے، بڑے مقام و مرتبہ والے نے، عباد مکرمون نے، مگر میرے آقا دی شان یہ ہے کہ جدو سدرہ دا مقام آیا تو جبریل عرض کیتی سرکار یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت برم، اگر میں ایک پر بھی اگے چاہاں تے میرے پر جلدے نے کہ اس تو اگے انوار الہی اور تجلیات الہی دے مراکز نے، میرے پر جل جان گے، میں اس تو اگاں جو مقام ہے اس دی حدت نو اور اس دی حیبت نو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس جگہ تے رک گیا، ایک جملہ اشاق نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ایک باری تو میرے دادے ابراہیم نو آکھیا سی جدوں او چیخا وچ ڈالے جا رہے سن کہ اے پیارے ابراہیم، اگر کوئی اللہ سونے کو پیغام پہنچانا ہوئے تے میں دے دیو، میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایسا انہاں دی خدمت وچ عرض کیتا سی کہ حضور فرماندن جبریل
اج پھر تو کوئی پیغام دینا ہے تے دے دے، میں اتھے جا سکنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. ہاں ہاں بھائی جبریل امین تو بھی صدقے جائیے. روح الامین نے بھی کیا خوبصورت بات کی تھی. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک گل منوا دیو، ایک میری فائل تے بھی سین کروا دیو. ہاں ہاں ذرا دفتری زبان چل کیتا ہے نا، ایک میری فائل نو بھی پاس کرا دیو. حضور فرمایا کہ عرض کہتے ہیں سونیا منظوری لے آویا جے جدو تواڈی امت پل صراط تو گزرے، سونیا منظوری یہ لے دیا جے پر میرے ہونے چاہیے. ہائے اللہ بھائی بھائی میں تے ویسے اس گل تو حیران، حضور دا سفر شروع ہویا ہے تے امت دی گل شروع ہوئی. حضور سفر کر کے واپس آ کے گلاں کرتے رہنے، کوئی پیار ہی ایڈا ہے سرکار نو اپنی امت. اب یقین کیجیے کہ اگر حضور براق سے سوار ہو لگے انتظام کی امت دی گل جی، اور اگر سدرا تو اگے جان لگے انتظام ہی امت دی گل، تے جے نبیاں نال ہوئی ہے انتظام ہی امت دی گل، تے جے بھائی صاحب اللہ دی بارگاہ وچ گئے انتظام ہی امت دی گل، تے جے آن لگے انتظام ہی امت دی گل، تے جے مڑ مڑ جا کے بخشواندے رہن تے مڑ بھی امت دی گل. گل تے امت دی ہوندی پئی ہے، امت بڑی ہے بادشاہ ہے. حضرت میرے آقا علیہ السلام نے وڈی گل کی تھی، جبریل امین نے بھی مزہ دے دیتا نا کہ سونے ہے ذرا ایک منظوری لے دیو کہ پر میرے ہونے چاہیے. اللہ تو حضور نے فرمایا منظوری ہو گئی. دعا حضور دی، دعا حضور دی ہوئے گی پل صراط تے، اور پر جبریل دے پیچھے ہونگے. والا حضرت فرماندے نے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. سنتے تھے نا کہ بھئی وہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، تو فرماتے ہیں اب خوف کیسا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد دا پتہ جے وجد تے ہوش نہیں ہوں پیر کتھے تے سر کتھے. یا اللہ حضرت فرماتے ہیں ہن پھر خوف کیڑا ہے، جبریل دے پر کیڑا نکے جائے نے، دعا کیڑا نکی جائیے رضا پل سے اب وجد کرتے. تے علماء لکھ دیں کہ عرش بھی مخلوق ہے، اجے اس بھی پیچھے رہ جانا ہے. عزیزاں نے من تاں کسے دیوانے آکھیا ہے ایتھے اقلا والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے. ایتھے اقلا والے ہار گئے، تسی لنگے عرشاں تو پار گئے. جبریل بھی نہ دس سکیا کتھوں تیک رسائی تیری ہے. سنیے حضور فرما دے میں جدو اس تو اگے چلے آنا تو اس جگہ تھے مکان اور مکین نہیں سی، وقت ہی کوئی، وقت بھی اس تو تھلے تھلے نا بھائی جی، اتھے تے وقت بھی کوئی نہیں. حضور فرما دے میں تنہائی محسوس کی تھی. اب رمضان کہ میں محسوس کیتا کہ میں تنہا، واہ فرما دے جدو میں تنہائی محسوس کی تھی تے آواز آئی کفیا محمد، محمد سونیا
ذرا ٹھہر کے قدم اٹھاؤ فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي سونیا تیرا رب تیرے تے درود پڑھ رہا ہے اف یا محمد سونا ذرا رکو فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي آپ فرماتے ہیں جدو میں آواز سنی میری وحشت دور ہو گئی اطمینان قلب نصیب ہویا عزیزان محترم سرکار فرمانے نے میں چل دیاں حجابات نو طے کر دیا ہویا جدو اس جگہ تے پہنچیا جتھے اللہ دا عرش ہے اللہ فرمایا سونیا میرے عرش تے آ جا توجہ ہے حضرات کے نام میرے عرش تے آپ فرمانے میں رف ایک سواری سی جڑی حضور نو اگے ملی سی میں رف تے سوار ہویا وہ میں نو لے کے پہنچیا جدو عرش عظیم دے قریب گیا اللہ اکبر کبیرہ سنگیو دو علماء نے مختلف کلام فرمائے نے پر یہ دنیا عشق ہے میرے نبی پاک سرکار آپ عرش تے چڑھن لگے عرش رب دا عرش اللہ دا تیرے تے میرے نبی سوار ہون لگے تو ارادہ فرمایا نالین اتارا اللہ فرمایا سونیا سنے جوڑیا عرش دیا میرا عرش برکت والا ہو جائے ارے بھائی صاحب وہ یہ تھے عقل بیچاری دا لین دینے نہیں جڑی یہ گل نو سمجھ سکتی عزیزان من میرے آقا کریم سرکار آپ فرما دیں میں عرش تے سوار ہویا پھر اس تو اگے جان دا حکم ہویا آواز آئی ادنو یا احمد کیونکہ رسول اللہ دا عرشہ تے نام احمد ہے آواز آئی ادنو یا احمد اے احمد را قریب ہو ادنو یا محمد سونے ذرا قریب ہو ادنو یا خیر البریہ اے سارے انسانہ دے سردار ذرا قریب آ جاؤ حضور فرمانے میں چلتا گیا 70,000 پردے آئے کتنے اور ہر پردے دے درمیان دارا 70,000 سال دائے پردے 70,000 اور ہر پردے دا درمیانی فاصلہ 70,000 سال دی راہ عزیزم آپ فرمانے میں پردیاں تو گزرتا گیا حتیٰ کہ او جگہ آ گئی وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سر شتخت نشی ہوئے توجہ ہے لا مکان آ گیا اتھے مکان مک گیا اتھے مکان ہی نہیں تھے مکین کی دوں آئے مکان ہی عرش بھی تھلے کرسی تھلے لو تھلے قلم تھلے سرکار ہوتے عزیزان محترم میرے تے تیرے نبی سائیں سرکار کریم نبی آپ فرمانے جدو میں گیا بھائی صاحب اس وقت لفظ نہیں بولے جا سکتے اس وقت کنائے وچ گل کنایا سمجھ دے اشارہ اس تو اگے قرآن اچ بھی اشارہ ہی نے تے حدیث اچ بھی اشارہ ہی جتنی کوئی اجازت ہوئے اشارہ کھول سکنے ہیں زیادہ اشارہ کھولن دی اجازت نہیں اور خطابت دی ایک حد ہوندی ہے اس تو اگا اس پنچھنوی پرواز دی اجازت نہیں یہ گل بڑی وڈی ہے محبوباں دی ملاقات نو
سارے اگے کھول کے بیان نہیں کیتا جاندہ، گل راز دی ہوندی ہے۔ بس جتنی گل اشارے وچ ہوئی ہے اونی اسی بھی کر سکنے ہیں، اونی تسی بھی سن سکتے ہو، اس تو زیادہ نہیں۔ عزیزان من، میرے حضور تشریف لے گئے، لا مکان آیا، اللہ دا قرآن گواہی دے رہا ہے، سمتنا، اللہ فرمایا سنیا قریب ہو، نبی پاک قریب ہوئے، اگو اللہ قریب ہویا، سمتنا قریب ہوئے، فتح اللہ، پھر اللہ قریب ہویا۔ اچھا اسی پتہ بھئی کتنا کو قرب، کتنا قرب سے جواب آیا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، سمجھایا گیا فَقَانَ، گویا کہ جی میں کمان دے جدو تیر کھچیا جائے تو سرے قریب ہو جاندے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، انج کہہ لو جی میں کمان دے سرے نے، یا اللہ کیا تیرا نبی اینا قریب ہویا ہے جتنے کمان دے سرے ہوندے نے؟ فرمایا نہیں نہیں، او ادنا، اے دے تو بھی زیادہ قریب ہویا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی؟ یا اللہ کتنا کتنا، میرے آلہ حضرت بولے سہارا ہی لے سکنا نا پھر تو آپ فرمانے نے، فتردان ڈالی ہیں باہیں، قرآن چلا فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آج حالات بولے دے فرمانے نے فتردہ، اللہ حضور نو اپنی ابا میں چلے ان کہنا نہیں جائے، لیکن فرمانے نے فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، پتہ نہیں انہوں فتردہ کون ہے؟ یہی رمض جو کوئی سمجھ سکتا ہوئے، انج نہیں نہ کہہ سکتے کہ اللہ نے حضور نو جفے مال ہے، انج نہیں کہہ سکتے، انج نہیں کہہ سکتے، لیکن حدیث پاک وچے نہ اشارہ حدیث پاک جاؤں گا ہے، رأیت ربی عز و جل فی احسن سورہ، حضور فرماندے نے میں رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا، حالانکہ قرآن چالا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اکھ نو ویکھ نہیں سکدی، لیکن اکھ ویکھ نہیں سکدی، ایسا لکھا ہے اللہ دے پاک قرآن وچ، لیکن اے عام اکھاں نے ایک کیوں اکھے جنہوں رب فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، حضرت موسیٰ تکیات بے ہوش ہو گئے، لیکن محبوب نے تکن دا حق ادا فرما چھڑیا ہے، بریلی والے فرما نے فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی۔ بھائی صاحب سمجھ سکتے ہو تھوڑا اور آسان کرنا؟ حضور فرماتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن سورہ، میرا اللہ بڑا سونا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اور حضور فرماتے ہیں فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو موڑیاں دے درمیان رکھے آئے۔ حضرات جدو بندہ اپنے کسی پیارے نو بغل گیر ہوئے نا جفی پائے تو پھر ہاتھ اتھے ہی ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے رسول اللہ نو جفی پائیے، لیکن حضور فرماندے نے ہاتھ اتھے آ، یہ دو ہی صورتیں نے، یا تے اللہ نے پچھو پشتو انج رکھے ہے یا پھر اگو دی انج رکھے ہے۔ آپ نو جو صورت پسند آ جائے آپ اس نے مطابق سوچ سکتے ہو، سوچنا تے کوئی فتوہ نہیں لگنا۔ توجہ ہے حضرات کے نام عزیزان من، حضور فرما دیں
فوضع كفه بين كتفيا فوجدت بردها بين ثديا. اللہ دے دستے قدرت دی ٹھنڈک میں ہن بھی اپنے سینے دے درمیان محسوس کرنا وا. توجہ ہے آپ نے عزیزان من. اے حضور فرمانے نے اللہ کی فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى. گلاں کرے تو پھر گلاں دا سواد بھی وکھرا ہوندا ہے تو اس لیے گلاں بھی اصل ہوندیاں نے ہے کہ نا. عزیزان من میرے تیرے نبی سائیں سرکار اللہ دے اتنے قریب ہوئے کہ قرب دی حد مک گئی. قرب دی حد آ گئی. اس تو زیادہ قرب ممکن ہی نہیں. جتنا رسول اللہ اپنے رب دے قریب ہوئے اس تو زیادہ قرب ممکن ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ. جدو میٹنگ خفیہ ہوئے تو پھر ساریاں گلاں نہیں دسیاں جاندیاں پر کچھ وچ دسیاں جاندیاں. کچھ گلاں دسیاں جاندیاں تے کچھ سرکار بولے. میرے نبی فرمانے التحیات للہ والصلوات والطیبات. حضور نے یہ کلام بھی آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب حضور نے کلام فرمایا تو اللہ نے بھی کلام فرمایا. فرمایا السلام علیکہ السلام علیکہ ایھا النبی. جو ہے حضرات اے نبی تیرے تے سلام ہوئے رحمت ہوئے تے برکت ہوئے. ذرا امت غور کرے. جدو اے بات ہوئی نا کہ السلام علیکہ آپ پر ہو تو پھر حضور سانو کدے بھول دے ہے. ایڈے قرب تے ایڈی اچھی درگاہ وچ سرکار اللہ دی بھی یہی مرضی سی. سرکار نے سانو مڑ نال رلا لیا اپنے نال رلا لیا. اللہ فرمایا سونیا تیرے تے سلام ہوئے. حضور فرمانے ہیں السلام علینا السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علینا ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین. تے اللہ سنیا تیرے نیک بندیاں تے بھی ہوئے تے ساڈے تے بھی ہوئے. بعد اشاق نے نقطہ لکھا ہے کہ جدو اللہ دے نبی فرمایا ہے عباد اللہ الصالحین او دے تو مراد نیک ہے. جدو فرمایا السلام علینا ادو سرکار نے گناہگاراں نو اپنے نال فرما لیا ہے. حضور نے گناہگاراں نو اپنے نال ذکر کیتا ہے. اے جڑے میرے نے یہ میرے نال نے تے یا اللہ اے پھر عبادت گزار تے بھلے لوگ عباد اللہ صالحین جڑے صالحین نے انہاں تے بھی گل آ جڑے گناہگار میرے نال نے انہاں تے بھی بھیج. اج اے بھی خالی نہ جان. جدوں دلہا آیا ہوئے نا بارات آئی ہوئے جڑے نال ہوندے نے
انہوں بھی ملتا ہے تے جڑے نال کوئی نہیں آندے انج ہی رونق تے آ جاندے نے سخی انہوں بھی دے چھڑدے انہوں بھی دے چھڑو آ جو گئے غریب نے منگتے نے کمڑے رمڑے نے دھوتے اندھوتے نے تسی ویکھی ہونا ہے برات دے نال جڑے ہوندے نے وہ منگتے جائے وہ انج برات نال گئے ہوندے نے لیکن جدو سخیاں دے بوئے تے ٹر جان تو آندے نے یہ بھی آج خالی نہ جان وہ آج گئے بھائی صاحب چنگیاں دا ذکر الگ ہویا تیرے تے میرے نبی نے ساڑھے جیاں گندیاں نو اپنے نال کر کے جنت دا حقدار بنایا ہے عزیزان محترم و گرامی قدر سنگیو ساڑھی آپ دی نجات دا سبب اے ہے اللہ نے کریم نبی دا امتی بنایا ہے اے ساڑھے واسطے خاص رب دا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے آقا کریم رب دی بارگاہ وچ حاضر نے میرے اعلی حضرت دے لفظ نال بولاں گا آپ فرماندے نے شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہلا پڑھئے مصطفیٰ جان عزیزم جدوں حضور معراج تو آن لگے نا تو پھر ایک ریت ہے جتھے جائیے نا اس علاقے دے جڑی چیز انہاں چنگی پیاری سوغات لگدی ہوئے وہ آندن کہ یار اے لے جاؤ ساڈے لو گفٹ خوشاب جائیے تو آندن بھائی تھے ڈوڈا بڑا مشہور ہے چکوال جائیے تو آندن ریوڑیاں بڑیاں مشہور ہیں ایسا ہے کہ نا پھر بھائی اے تسی ساڈے کولوں نا گفٹ لے جاؤ جس علاقے میں جڑی ہے مشہور ہو گئے پھر لوگ دیندے نے جدو حضور گئے نا اللہ فرمایا سونیا تسی معراج تے آئے ہو جڑے تواڈے امتی نے نا انہاں دی معراج نال لئی جاؤ انہاں نے بھی دے دیا توجہ ہے آپ تو اس واسطے سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مومنین واسطے معراج بن کے تشریف لے آئی تو حضور نماز لے کے آئے ایک اور جملہ ایڈ کرانگا آخری کہ جس بندے نال پیار ہوئے نا تو کو تحفہ دے وے پھر باہر نکل کے استقبال کری دے تو وہ پھر تحفہ ہاتھ سے چھڑا دے بھائی جی جب بوئے اگے رکھ چھڑیے نا تحفہ یا آپ اگر ٹر جائیے تو بندہ تو اٹھے آل تیاری روے 2-3 گھنٹے بعد نکلے تو وہ تحفہ جے بوئے اگے پیا ہوئے تو تحفہ لے آنے دا دل ٹوٹدا ہے کہ انہیں قدر نہیں کی تھی شاید نو بڑی پیاری دیتی تھی جتنے جوگا کو ہوئے اس سے وہ نہیں دینی ہوندی نا تسی سوچو تے صحیح جڑی اللہ نے اپنے نبی نو اپنے محبوب دی امت واسطے تحفہ دیتا ہے وہ کڈا بڑا ہوئے گا تو معذرت نال مجھے سی ہے تحفہ بو میں باہر ہی رکھے ہے کہ نا بھائی صاحب انہوں اندر لے آؤ نماز پڑھیا کرو حضور ساڑھے واسطے معراج دا تحفہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب تراضی ہوئے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام مولا کریم اپنے معبود دا صدقہ سب ساتھیوں نو صحت عطا فرما یا مولا کریم جڑے بیمار نے انہوں نے صحت عطا کر عزیزم محمد افضل مغل صاحب بیمار نے اللہ سونے انہوں نے صحت عطا کر انہوں نے بچے بھی کہہ رہے سن میرے مالک و مولا اپنے محبوب دا صدقہ انہوں تندرستی اور صحت عطا کر
غلام مصطفیٰ صاحب گجراں والے جو وہ بیمار نے یا اللہ انہوں نے صحت عطا فرما. حاجی محمد اشرف صاحب بیمار نے انہوں نے صحت عطا. اور بھی مالک جنہاں دے کوئی دوست عزیز پیارے بیمار نے انہوں نے صحت عطا کر. جو بھوکے نے انہوں نے رزق حلال عطا کر. جو تنگ دست نے انہوں دی تنگ دستی دور فرما. معراج شریف دی رات دا صدقہ میرے مالک ساڈے سارے تے کرم تے رحمت. مٹھو سنارا صحیح ہو گیا کہ اجے دعا کریے؟ ہو گیا گھر آ گیا صحیح ہوا؟ میں کہ جی نہیں صحیح ہوا تو پھر دعا کرتے رہیے جنہ چر صحیح نہ ہو. جو ہو گیا تو پھر بس چ کرنا کوئی نہ کہ میں صحیح ہو گیا پھر بھی دعا کیتی ہوندی. چلو اللہ سونے جے صحیح ہو گیا تو صحیح رکھ تے جے نہیں صحیح ہویا تو انہوں صحیح کر دے. ساڈا پیارا ہے تے بڑا سن محبوب ہے تے اللہ پاک انہوں اپنے محبوب دا صدقہ تندرستیاں عطا فرما. جڑے ساڈی مسجد دی انتظامیہ دے افراد فوت ہو گئے نے اللہ سونے انہوں نے صحت تندرستی والی زندگی گزارنے دی. جڑے فوت ہو گئے انہوں نے اچھا ایک منٹ یا اللہ جڑے ساڈی انتظامیہ دے افراد حیات نے انہوں نے صحت والی زندگی عطا کر. جڑے فوت ہو گئے انہوں نے جنت عطا کر. میرے مالک و مولا ساڈے بڑے پیارے حاجی محمد جمیل صاحب جنہوں نے اس مسجد بنانے بڑی کاوش کی تھی یا اللہ انہوں نے صحت تندرستی عطا کر. اور بھی جڑے ساتھی پیارے محبوب سن یا اللہ سارے نو صحت جڑے ساڈے نال موجود انہوں نے خیر برکت دے انہوں نے بھلائی نازل کر. جڑے نال سن یا اللہ اور انہوں نے معاملت کرتے سن انہوں نے سارے بھلائی عطا کر. حاجی صاحب تو انہوں نے رفقا جڑے فوت ہو گئے قبراں وچ آسودہ خاک نے یا اللہ انہوں نے اپنی رحمت نازل کر. ساڈے ساریاں دے ماں باپ دی بخشش تے مغفرت فرما. یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ سب نو نبی پاک سرکار دے امتیاں نو آنے جانے دا اجر عطا فرما. اسی یا اللہ گناہگار دے بندے ہاں تے ساڈے کول بڑیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے اپنے محبوب دا صدقہ معافیاں دے دے. آن والے سب بھائیاں خیر عطا کر. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. بھائی صاحب جو لوگ نوافل پڑھنا چاہن وہ بے شک پڑھتے رہیں اور جو جانا چاہن پھر انہوں نے اجازت ہو جائے گی.